أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأؤذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم
ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ قرآن کے سلسلے میں ہم آج کل سورہ نمل کا مطالعہ کر رہے ہیں. کل ہم نے شروع کا ایک رکوع آیت نمبر 14 تک ترجمہ اور تفسیر سمجھ لیا تھا. آج 15 سے 31 آیت تک دوسرا رکوع انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. آیت نمبر 15. اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. یہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ رب العزت نے بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی. تو انہوں نے یہ کہا اللہ کی تعریف میں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں بہت سارے ایماندار بندوں پہ، جب اللہ عطا کرے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے بندے کو. اللہ ہمیں ایک مقام عطا کیا، رتبہ عطا کیا، اس کا شکر ہے اس بات پہ. اور مطلب جو چیزیں انہیں دی تھی اس میں علم تھا، نبوت جو سب سے بڑی دولت ہے. ویسے تو اور بھی بہت سی صلاحیتیں نہیں دی تھی. جانوروں کی بولی سمجھ لیتے تھے اور چیٹیوں کی بولی سمجھ لیتے، کیڑے مکوڑوں کی، پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے. پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے، پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. لیکن اصل جو فضیلت یہاں پہ بیان کی وہ علم کی فضیلت ہے. تو علم جو ہے وہ بہت، جو نبوت سے سرفراز کیا اور اپنے غیب کے علم میں سے جو اپنے نبیوں کو دینا چاہے اللہ، وہ علم ہی نے دیا. آیت نمبر 16. اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان ہوئے، مطلب بیٹے وارث ہوئے بادشاہت اور نبوت کے، اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. مطلب ہم ان سے بات کر سکتے ہیں پرندوں. ویسے تو چیٹیوں کی بولی بھی سکھائی گئی مگر یہاں پرندوں کا ذکر کیا. اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں، مطلب مال، علم، رتبہ، نبوت، حکمت، بادشاہت اور جانوروں کی بولی، یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ رب العزت نے اپنے غیب میں سے ان نبیوں کو دی اپنے. بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے. مطلب پھر شکر گزاری کا جذبہ ظاہر کیا. سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرندے میں سے جمع کیے گئے. اللہ نے ان سب پر قابو دیا تھا، انسانوں پہ، پرندوں پہ، جنات پہ، سب ان کے تابع فرمان تھے. بڑی سلطنت تھی بہت ان کی. ہر قسم الگ الگ درجے بندی کر دی گئی. مطلب حیوانات، انسانوں اور جنوں پرندوں کی الگ الگ درجہ بندی، گروپ بنا دیے گئے. جب وہ چیٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا کہ اے چیٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، مطلب بلوں میں اپنے، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے. یہ عجیب و غریب بات تھی. جب اس ایک وادی سے گزر رہے تھے، وہ وادی چیٹیوں کی وادی تھی، اور کچلنے کا، موت کا خوف جو ہے کیڑوں مکوڑوں میں بھی ہوتا ہے. وہ بولی بھی جانتے ہیں، مطلب ان میں بھی ایک خاص قسم کا شعور ہوتا ہے جانوروں میں. آج چیٹیوں پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ اپنے وزن سے 35 گنا تک وزن اٹھا لیتی ہیں زیادہ. ان کے اسٹور بھی ہوتے ہیں جہاں ان کے مطلب چیزیں جمع کرتی ہیں. ان کے ہاں کوئی بیمار ہو تو اس کا علاج بھی ہوتا ہے. کمیونیکیشن سسٹم بہت پاورفل ہے ان کا. چیٹیوں کے اندر قدرت نے بہت سے نظارے رکھے ہیں، تبھی اللہ نے چیٹیوں کے نام پہ پوری صورت اتار دی ہے. اس کی اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے. مطلب کیا خوبصورت بات کہی چیٹی نے. چیٹیوں کی زبان بھی جانتے تھے تو اس لیے مسکرائے اور ہنسے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں کہ جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں، دل سے تھینکفل ہوں ان کا، دل میں میرے شکر گزاری آئے جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں. مطلب چیٹی کی بات سن کے جذبہ شکر گزاری کا ابھرا. بار بار شکر گزاری کا جذبہ ابھرنا یہ انسانی فطرت میں ہونا چاہیے
اللہ کی یاد جو ہے نا وہ شکر گزاری ہی ہے کہ اگر ہم اس کی نعمت استعمال کرتے رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو یہی اللہ کی یاد ہے۔ اور میرے ماں باپ پر اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے، مطلب جنت میں داخل کر، مطلب اپنے نیک بندوں میں شامل فرما جو جنت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہے، عمل سے نہیں ہے، کیونکہ نیک عمل بھی وہ عمل ہیں جو اللہ کے ہاں پسند ہو۔ میں جو مثال دیتا ہوں نا، نوٹ تب نوٹ ہے جب بینک والے اسے آپ سے ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ نوٹ ہے، ورنہ اگر نقلی نوٹ کہتے ہیں تو وہ ردی کا ٹکڑا ہے۔ تو اگر اللہ کی نظر میں آپ کا عمل نیک ہے تو وہ پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا بنا اللہ کے فضل کے۔ تو ایک صحابی نے جسارت کر کے پوچھ لیا کہ حضور آپ بھی؟ کہ ہاں میں بھی، مجھے بھی اللہ کے فضل کی ضرورت پڑے گی۔ تو نیک عمل جو ہیں، ہم جو کچھ بھی ہیں اس میں ہمارے ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کی اصل میں اذن ہوتا ہے اللہ کا۔ ہماری اگر ہم تو چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، مطلب اپنے پرندوں کے لشکر کا معائنہ کیا انہوں نے، تو وہاں سے ہدہد کو جو ہے وہ ایبسینٹ پایا۔ واقعی وہ غیر حاضر ہے، مطلب اس کا مطلب یہ ہے، لگتا ہے روز حاضری لگتی ہوگی، پریڈ ہوتی ہوگی، ہدہد ایبسینٹ ملا اس ٹائم انہیں۔ آیت نمبر 21، یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، مطلب بنا اطلاع کے ایبسینٹ کیوں ہوا؟ یہ مینجمنٹ تھا ان کا، مطلب انہوں نے جس ادارے کا مینجمنٹ کمزور ہو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں خود اپنے مرکز میں دیکھتا ہوں، مجھے سختی کرنی پڑتی ہے، حالانکہ کئی بار مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، دعا بھی کرتا ہوں اللہ سے، مگر مینجمنٹ سنبھالنے کے لیے آدمی کو تھوڑا سا سخت ہونا پڑتا ہے، تب مینجمنٹ صحیح ہوتا ہے۔ تو یہاں جو جملہ ایک نبی کے منہ سے نکلا نا کہ ہدہد کو میں سزا دوں گا اگر وہ میرے سامنے آ گیا، یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یہ ان کے مینجمنٹ کی بات تھی، جس سے کہ اوروں کو عبرت حاصل ہو، اس لیے مینجمنٹ میں تھوڑی سختی ضروری ہوتی ہے۔ میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے، مطلب یا پھر کوئی مضبوط دلیل دے جو کس وجہ سے وہ غیر حاضر ہوا۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا، مطلب ہدہد نے، کہ میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں۔ مطلب معلوم ہوا کہ پیغمبروں کو بھی کل علم نہیں ہوتا، کبھی چیٹی کہتی ہے کہ بے خبری میں نہ ہمیں رون دے، کبھی ہدہد کہہ رہا ہے کہ آپ کو وہ خبر نہیں ہے جو میں لے کے آیا ہوں۔ تو اس کا مطلب پیغمبروں کو اتنی ہی خبر ہوتی ہے جتنا اللہ انہیں دینا چاہے۔ تو ہدہد نے آ کے یہ بات کہی اپنے بادشاہ کو، میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں۔ ایک شخص کے نام پہ ایک شہر کا نام تھا سبا، اور وہاں ایک حکومت ایک عورت کر رہی تھی، سلیمان علیہ السلام کی بڑی سلطنت تھی، اسی کا ایک حصہ تھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کی کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ مطلب ایک عورت کو حکمراں دیکھ کے ہدہد پریشان اور تعجب میں تھا کہ اس کے تصور میں نہیں تھا کہ اسے ہر نعمت ملی ہوئی ہے، اس کی بادشاہت جو ہے وہ ایسی ہے، اور اس کا تخت بڑا عظمت والا ہے۔ آیت نمبر 24، میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کی سجدے کرتے ہوئے پایا، مطلب سورج کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا۔ مطلب ہدہد کو بھی توحید کا پتہ تھا کہ توحید کیا ہوتی ہے۔ آج انسان کو نہیں پتہ، بلکہ انسان جو ہے وہ توحید پا ہی نہیں پا رہے اور شرک میں لگے پڑے، لیکن ہدہد نے کہا کہ میں نے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا انہیں۔ شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے۔ مطلب ہمارا مذہب بہت اچھا ہے، وہ یہ سوچ رہے اور سورج کی پرستش کر رہے، جیسے آج ہمارا حال ہے کہ ہم گناہ کے کام جو ہیں انہیں اچھا سمجھ کے کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اکثر کوئی دن ایسا نہیں جاتا، میں نے تو قینچی رکھ رکھی کہ میں تعویذ نہ کاٹتا ہوں لوگوں کو، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی بالکل صحیح حدیث ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا انہوں نے شرک کیا۔ اور ہمارے ہاں مطلب ہمارے علماء دین تعویذ دیتے ہیں، ہمارے گھر والے جو ہیں اپنے بچوں کو جا کے تعویذ پڑھواتے ہیں۔ دیکھیے آپ، نبی نے فرمایا شرک ہے اور ہم خود پروموٹ کر رہے ہیں شرک کو، کتنا بڑا عذاب کی بات ہے۔ مطلب روز کاٹتا ہوں میں وہاں، تو اس لیے
شیطان جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہمارے کاموں کو جو اچھا کر کے گناہ کے کاموں کو، ابھی کتنا بڑا گناہ ہے شرک کے بارے میں قرآن نے کہا ظلم عظیم ہے، میں تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو جن کے گلوں میں تعویذ لٹکے ہوئے ہوئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ شرک کی حالت میں مریں گے۔ اس لیے جو لوگ ہم یہاں جتنے بھی اکٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے گلوں سے تعویذ اگر پڑے ہوئے ہوں بالکل اتروا دیں، کم سے کم توحید کی موت تو مریں، انہیں بھلے کر کے دکھا دے، صحیح راہ سے روک دیا ہے پس وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ مطلب توحید کا درس ایک پرندے کی زبانی اللہ نے کہ خود بھی توحید پرست تھا اور شرک والوں پہ بھی تعجب کر رہا تھا اور توحید کا درس دے رہا تھا۔ دیکھیے آپ کتنی عجیب بات ہے کہ اسی اللہ کے لیے سجدے کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے۔ ایک پرندے کے ذریعے اللہ پاک کیسی بات منہ سے نکلوا رہا، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ آسمان سے بارش، زمین سے نباتات، اناج، خزانے، دھاتویں، یہ سب چیزیں اللہ باہر نکالتا ہے زمین سے۔ آیت نمبر 36، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ مطلب ابھی کنفرم کرنا ہے کہ تو دیر سے آنے کا بہانہ بنایا تو نے یا تو واقعی سچا ہے، یہ تو نے کہانی گڑھ لی۔ ایسا نہ ہو کہ تو اپنی طرف سے بنا کے لے آیا ہو، کہ ایسا نہ ہو مجھے سزا ملے تو میں چیک کروں گا کہ تیری بات صحیح ہے نہیں ہے، کہ اس طرح کا شرک وہاں ہو رہا ہے، اس طرح کہ کوئی عورت وہاں بادشاہ بنی ہوئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں بتا دوں آپ کو، شہد کی مکھی اور حدود اور چیٹی کو مارنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آیت نمبر 28، میری اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ مطلب خط دیا انہوں نے اور یہ کہا کہ یہ خط انہیں دے کے اور وہاں سے ہٹ جانا، ان کا رد و بدل دیکھنا، رد و عمل کیا ہوتا ہے، چھپ کے دیکھنا کیا بات کرتے ہیں آپس میں اس خط کو دیکھ کے، اور لوٹ کے مجھے سارا کچھ بتا۔ وہ کہنے لگی اے سردار میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے۔ ملکہ جو تھی وہاں کی، جب حضور نے جا کے اسے خط دے دیا تو ملکہ نے کہا کہ اے سردارو، مطلب جو اس کے سردار تھے وہاں پہ، اس کی بیٹھے ہوئے جو ان کی سلطنت ہوتی ہے، مطلب منتری منڈل سمجھ لو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا، مطلب بہت اہم خط۔ اس نے کہا شاید دربار میں ڈال دیا ہو حدود نے جا کے خط، تو اس لیے اس نے یہ بات کہی جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے۔ مطلب یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ میں آئی اس آیت میں، یہ آیت نمبر 30 ہے سورہ نمل کی۔ مطلب دین کی دعوت کے خط لکھنا سنت ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ حضور نے جو ہے وہ خط لکھے غیر مسلم بادشاہوں کو۔ پہلے خط کے اوپر بسم اللہ لکھی انہوں نے بھی، اور سلیمان علیہ السلام مطلب ان کا نام آیا کہ انہوں نے بسم اللہ سے شروع کیا۔ مطلب خط جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے نام سے شروع ہونا چاہیے۔ آج کی آخری آیت یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ مطلب یہ چھوٹا سا خط تھا مگر اس کا کانٹینٹ بڑا قیمتی تھا۔ ملکہ بھی گھبرا گئی اس دیکھ کے کہ انہوں نے کہا کہ فوراً یہ سرکشی بند کرو جو تم شرک کر رہے ہو، میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو ایمان میں آنے کی دعوت دی تھی، خط لکھے، ایسے ہی سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ کے نام سے شروع کیا اور دین کی دعوت دی کہ فوراً یہ شرک بند کر کے اور میرے سامنے حاضر ہو۔ یہ آج الحمدللہ سورہ نمل کا دوسرا رکوع اللہ نے پورا کرا دیا۔